اگر مجھے اپنے کریکٹر کے بارے میں نہیں پتا تو میں اپنے بچے کے کریکٹر کو بھی بلڈ اپ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. میں اس کے کریکٹر کو بھی اسی طرح انالائز کروں گی جیسے میں اپنے کریکٹر کو انالائز کر رہی ہوں. بیہیویئر وہ ہے جو ہم سب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, جو ہم مجموعے کے سامنے ہوتے ہیں, مجموعے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ایکشنز, ہمارا عمل, ہماری جو بھی ساری ایکشنز ہوتی ہیں. کریکٹر کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا, جب آس پاس کوئی نہیں ہے, میں اکیلی ہوں, تنہا ہوں, تو میرا کیا بیہیویئر ہے, میں کیا ہوں. ایسنس آف کیریکٹر, کیریکٹر کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہے, ہمارے انٹینٹ کی پیورٹی. ہماری انٹینٹ کو پیوریفائی ہونا بڑا ضروری ہے. جب بانڈنگ نہیں ہوتی نا پیرنٹس اور بچے کے درمیان, اور وہ کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ بچے کے دل میں کوئی خوف, کوئی ڈر بیٹھا ہوتا ہے, اپنی سیلف رسپیکٹ کی کو ہرٹ ہونے کا خوف ہوتا ہے, ڈانٹ پڑنے کا یا مار پڑنے کا خوف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. دوسرا ریزن کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات ریئلائز کروائی جا چکی ہوتی ہے پیرنٹس کے بیہیویئر اور ریئیکشن سے کہ اگر میں نے سچ بولا تو میں اپنے سچ کے ساتھ قبول نہیں کیا جاؤں گا اور میری شامت آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آئی ایم ہوپنگ میری آواز سب کو آ رہی ہے. کوئی بھی تھمز اپ کر کے بتا دیں مجھے. ایم آئی آڈیبل ٹو ایوری ون؟ کہ جزاک اللہ خیر. آج ہمارا ٹاپک کیریکٹر کے اوپر ہے. بینگ اے پیرنٹ, چاہے وہ پریزنٹ پیرنٹ ہیں, فیوچر پیرنٹ ہیں, ایونچولی ہم نے پیرنٹ بننا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پر آئی ڈونٹ نو کہ ابھی کتنے اس وقت پیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ بینگ اے پیرنٹ سب سے پہلے میرا کیریکٹر ڈیفائن کرے گا اباؤٹ مائی سیلف. اس کے بعد میں اپنے بچے کے کیریکٹر کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. اگر مجھے اپنے کیریکٹر کے بارے میں نہیں پتا تو میں اپنے بچے کے کیریکٹر کو بھی بلڈ اپ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. میں اس کے کیریکٹر کو بھی اسی طرح انالائز کروں گی جیسے میں اپنے کیریکٹر کو انالائز کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ بیہیویئر اور کیریکٹر میں کیا فرق ہے, اگر تو میں دونوں کو جمبلڈ اپ کروں گی اور میں بچے کے بیہیویئر کو یا اپنے بیہیویئر کو بھی اسی طرح انالائز کر رہی ہوں گی, اس کو کیریکٹر ہی سمجھ رہی ہوں گی. فرسٹلی یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیریکٹر ہوتا کیا ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے انمیوٹ کر کے بتائے گا کہ ہماری نظر میں کیریکٹر کیا ہے, ہم کس چیز کو کیریکٹر سمجھتے ہیں. از دیر اینی ون؟ جی, مجھے سے فیلنگز آتی ہے کہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آٹومیٹکلی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی روزمرہ میں جو عادات ہوتی ہیں وہ کیریکٹر ہوتا ہے. عادات کو آپ کیریکٹر کہہ رہی ہیں؟ جی جی, جو ہماری ویلیوز پہ بلڈ کرتی ہیں وہ عادات. اچھا, اوکے. اینی ون ایلس؟ آل رائٹ. سب سے پہلی چیز تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہماری عادات, ہمارے بیہیویئر, ہماری ایٹیکیٹس, ہمارے ایتھکس, مورل ویلیوز, کیا یہ کیریکٹر ہیں؟ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیریکٹر نہیں ہے. یہ بیہیویئر تو ہو سکتا ہے مگر یہ کیریکٹر نہیں ہو سکتا. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں. سوسائٹی میں کہیں بھی جاتی ہوں, سوشلائز کرتی ہوں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں, تو میں ایک اچھا انسان ہوں. میں اچھی طرح بیہیو کرتی ہوں, میری عادات اچھی ہیں, میں سب کے ساتھ بڑی مینرفل طریقے سے پیش آتی ہوں, سب کو جو ہے رسپیکٹ دیتی ہوں, تو میں ایک اچھا انسان ہوں. ایسے نہیں ہوتا. بیہیویئر اور کیریکٹر ایک نہیں ہوتے. بیہیویئر وہ ہے جو ہم سب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں,
جو ہم مجموعے کے سامنے ہوتے ہیں, مجموعے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ایکشنز, ہمارا عمل, ہمارے جو بھی ساری ایکشنز ہوتی ہیں, جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اسمائل کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, دا وے وی ٹاک, دا وے وی بیہیو وتھ پیپل, یہ ساری چیزیں ہمارا بیہیویئر ہے. اس بات کا قطعی امکان ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت نفاست سے پیش آؤں گی, ادب سے آ کر بیٹھوں گی, آپ سے تمیز سے بات کروں گی. یہ بہت ایک اچھا امپیکٹ ڈالے گا میرے لیے, میری پرسنالٹی کا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بڑا اچھا پورٹرے ہو رہا ہے, ایکسپریس ہو رہا ہے. بٹ دس از ناٹ کیریکٹر, یہ کیریکٹر نہیں ہے میرا, یہ میرا بیہیویئر ہے جو لوگوں کے سامنے ایکسپریس ہو رہا ہے تھرو مائی ہیبٹس, تھرو مائی ایٹریبیوٹس, تھرو مائی ایکشنس. کیریکٹر کا تعلق, یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں مگر یہ صرف بیہیویئر میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. کیریکٹر کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا, جب آس پاس کوئی نہیں ہے, میں اکیلی ہوں, تنہا ہوں, تو میرا کیا بیہیویئر ہے, میں کیا ہوں. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بیہیویئر اچھا بنانا بہت ضروری ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بیہیویئر کے ساتھ جو کمپیریبل لفظ ہے نا, وہ ہے پرسنالٹی. اور پرسنالٹی کا جو ورڈ ہے وہ گریک ورڈ سے نکلا ہے, وچ از پرسونا. میں بھی آپ سب نے سنا ہو اس کے بارے میں. پرسونا, پرسونا کا مطلب ہوتا ہے نقاب یا ماسک. تو گریس میں, یونان میں, ان کے جو ڈرامے ہوتے تھے وہاں پر اسٹیڈیم کے اندر لوگ ماسک اور نقاب رکھتے تھے, بہت سارے نقاب اور ماسک پڑے ہوتے تھے وہاں پہ. تو جب وہ کوئی اسٹیج شو کرتے تھے تو وہ اس میں بہت ڈفرینٹ کیریکٹرز ہوتے تھے, بادشاہ کا, وزیر کا, قاتل کا, مقتول کا, اور ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل. انہوں نے ان لوگوں کے ماسک اور نقاب بنا کے رکھے ہوتے تھے, اور جب بھی وہ ان کیریکٹرز کو ایکٹ کرتے تھے تو وہ ان کیریکٹرز کے ماسک اپنے چہروں پہ لگا لیتے تھے. تو اس سے پرسنالٹی نکلا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ پرسنالٹی کو ہم کہتے ہیں کہ پرسنالٹی بہت خوبصورت پرسنالٹی ہے اس بندے کی, یہ اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے, اینڈ دس اینڈ دیٹ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بیہیویئر کو گرومنگ کی ضرورت ہے, ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر کیریکٹر کیا ہوتا ہے, کوئی شخص کسی کام کو اس بنیاد پر کرے کہ اسے وہ کام اچھا لگتا ہے, اسے وہ کام کرنا پسند ہے, وہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے خوشی سے. دیٹ از کائنڈ آف کیریکٹر, کہ وہ نیتیں اس کی پاک صاف ہیں, وہ نیتوں کا جو ہے وہ کھرا ہے, کھوٹا نہیں ہے, اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے جینوئنلی, وہ دل سے چاہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے یا میں یہ کام کروں. دیٹ از دا انٹینٹ, یو کین سے. اس کو کیریکٹر کہتے ہیں. نیتوں کے پاک ہونے کا نام کیریکٹر ہے, اور ایکسپریشنز کے صاف, نیٹ اینڈ کلین ہونے کا نام بیہیویئر ہے. اچھا, اب کیریکٹر جو ہے اس کو پاک کیسے کیا جائے, وہ کیسے ہوگا پاک؟ ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیریکٹر کو پاک کرنے کے لیے ہماری ٹریننگز, ہم بچوں کو ٹرین کریں گے, ہم بچوں کو ٹریننگز دیں گے, بچوں کی تربیت کریں گے. مگر ٹریننگ از اے سیپریٹ تھنگ اینڈ تربیہ از اے سیپریٹ تھنگ. ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بچے کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, ٹریننگ سدھانے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے کسی جانور کو سدھایا جاتا ہے, کسی جانور کو ٹرین کیا جاتا ہے نا. اگر کسی نے پیولوف کی تھیوری سنی ہے, جس میں پیولوف جو ہے وہ ڈاگ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے کہ بیل بجتی ہے, ٹھیک ہے, اور بیل بجتے ہی ڈاگ کو کھانا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور فوڈ لینے کے فوراً بعد جو ہے وہ اس کے منہ سے سلائیوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں کنڈیشنل کرنے کے لیے پیولوف نے کیا کیا کہ ڈاگ کو وہ بیل بجی اور اس نے کھانا دیا, بیل بجی پھر اس نے کھانا دیا. تو اب 2-3 دفعہ یہ پروسیس کرنے کے بعد, جب تھرڈ فورتھ ٹائم, ملٹیپل ٹائم اس نے یہ دوبارہ پروسیس کیا, تو کیا ہوا کہ جیسی بیل بجتی ہے ڈاگ کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھے کھانا ملے گا, تو اس کے منہ سے سلائیوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دس از اے ٹریننگ. یعنی ہم چیزوں کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے تھرو, پروسیس کے تھرو ہم جانور کو ٹرین کرتے ہیں, سدھاتے ہیں. لائک فار انسٹنس, ایک طوطے کو آپ میٹھا کھلا کر
اس سے کوئی کام کروا لیں, اس سے کہیں کہ اچھا میاں مٹھو یہ بولو, تو جب ہم اس کو میٹھا کھلائیں گے تو وہ لفظ بولے گا, وہ ٹرین ہو جائے گا. تو یہ دیر آر ملٹیپل تھنگس. تو اسی طرح لائک وائز ہم اپنے بچوں کو بھی ٹریننگز دیتے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو یہی ٹریننگز دیتے ہیں انفارچونیٹلی. یعنی ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دینے کے بجائے ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی گیس میری اس بات سے ہر کوئی جو ہے وہ اگری کرے گا, جو بھی یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہیں. تو میرے نزدیک ہمارے بچوں کو اور ہم انسانوں کو ٹریننگز سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹریننگز کے ذریعے ہم بچوں کو ایک خاص قسم کا اسکل سکھا سکتے ہیں. یعنی وہی سدھانے والا, اس لفظ کو سدھانا ہی کہتے ہیں, اس کا اردو کا ورژن جو ہے وہ سدھانا ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سدھارنے والا ورڈ جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس لیے وی ہیو ٹو تھنک بینگ اے پیرنٹ دیٹ ہم اپنے بچوں کو سدھاریں یا ہم اپنے بچوں کو کیریکٹر بلڈ کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر دھیان دے رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی میری رغبت بن جائے, مجھے شوق ہو کہ میں اچھائی کروں, میری نیتیں صاف ہو جائیں, میں اپنی چوائسز کے لیے نیٹ اینڈ کلین ہو جاؤں. ٹھیک ہے, میری چوائس بری ہے ہی نہیں, یعنی میں اتنا اپنے تزکیے کے اوپر کام کرتا ہوں یا کر چکا ہوں, یا میں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے ان کا کیریکٹر بلڈ کر دیا ہے کہ دے بیٹر نو کہ ان کی چوائسز بری ہیں ہی نہیں, دے کانٹ ڈو اٹ. لائک فار انسٹنس کوئی آ کر مجھے کہتا ہے کہ میرا بیٹا کیریکٹر فل, مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا کیریکٹر فل ہے, تو یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر کوئی آ کر مجھے کہے کہ آپ کے بیٹے نے جھوٹ بولا ہے, تو میں کہوں گی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خیر ویسے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں, مگر اپارٹ آف دیٹ اگر مجھے معلوم ہے, میں سیٹسفائی ہوں کہ میرا بیٹا کیریکٹر فل ہے, اس لیے یہ کچھ بھی کہیں آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. تو کیا ہماری تربیت یہ ہماری تربیت ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس بات پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ میرا کیریکٹر کیا ہے. اگر میرا کیریکٹر جو ہے وہ میری نیتیں صاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اور میں یہ ازیوم کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے بچے کا کیریکٹر بنا لیا ہے, میرے بچے کی نیتیں صاف ہیں, دس از ناٹ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ میں جب تک اپنی نیتیں صاف نہیں کروں گی, میں اپنے بچوں کی نیتیں بھی صاف نہیں کر سکتی. پاسبل نہیں ہے یہ. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کو خود کوشچن کریں, اور وہ کوشچن اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم واقعی جانتے ہوں کہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہوئی بھی ہے. ہمارا میجر جو فوکس ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی پرسنالٹی کی ہم کاسمیٹیکلی اس کی پرسنالٹی کو بنا دیں, گروم کر دیں, اور اس کے بیہیویئر کو ڈیولپ کر دیں, اور اس کے اوپر ہم اپنی جان توڑ کوششیں لگا دیتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بچے کی پرسنالٹی کے اوپر کام ہونا چاہیے, اس کی پرسنالٹی کو گرومنگ کی ضرورت ہے, اس کی بیہیویئر کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ہونی چاہیے. مگر سب سے زیادہ کس چیز پہ کام ہونا چاہیے؟ بچے کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر. یعنی اس کے نیتوں کے پاک کرنے کے لیے مجھے بینگ اے پیرنٹ کیسا ہونا چاہیے, اس کی نیتوں کو پاک رکھنے کے لیے بینگ اے پیرنٹ میں نے اپنے انوائرمنٹ کو کیسے پاک صاف رکھنا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. اچھا, یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نارملی ویسٹ میں لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, مگر بینگ اے مسلم میرا عقیدہ کیا ہے کہ میں ساری کوششیں کر کے اپنے بچے کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر ایفرٹس لگا کر, اپنا ٹائم, انرجی, اسٹرگل لگا کے, ٹھیک ہے, اور باقی کے میں معاملات اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں, اس سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے سب کچھ کر لیا. اب ہوتا کیا ہے, یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکی ہوں, کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم واقعی ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ
اپنی ساری جان تو کوششیں کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس کا آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا، اور آؤٹ پٹ نظر آنے کے نتیجے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا بچہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، کیوں اس کا کریکٹر جو ہے وہ صحیح نہیں بن پا رہا، میں تو ساری طرف سے کوششیں کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب میں اس بات پہ بلیو رکھتی ہوں کہ بینگ اے مسلمان ہم سب آل ڈے لانگ آن دا ہول ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ریس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، گاڈ کانشیس مومن بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہماری بہت سی کوششیں ناکام ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو میرا اعتقاد یہ ہے کہ ہمیں ہر اس شخص کو جو واقعی محنت کر رہا ہے، واقعی اپنا 100% دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسے کہیں نہ کہیں گڑبڑ نظر آ رہی، تو ہمیں تہجد ہم پر واجب ہے۔ تہجد ہم پر اس لیے واجب ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ کریں، خود کو اس سے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے ایمان بالخاتمہ کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، تاکہ ہمارے اندر حکمت پیدا ہو جائے اور ہمارے بچوں تک وہ حکمت پہنچے اور ہمارے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں ہم۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اس میں رزق حلال کی بہت اہمیت ہے۔ سارے کام کرنے کے بعد اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال پہنچا رہے ہیں، رزق حلال کی اہمیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور حلال اور حرام کا صحیح کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو بھی لقمہ جا رہا ہے وہ حلال ہو، یعنی ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، ہمیں جو ہماری جاب سے، ہمارے کام سے، ہمارے بزنس سے جو معاوضہ مل رہا ہے، جو ارننگ ہو رہی ہے، اس میں کسی کا خون، کسی کا غلط پسینہ، کسی کے آنسو، کسی کی تکلیف، کسی کے ساتھ زیادتی، کوئی چیز انکلوڈ تو نہیں ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو یہ سب چیزیں آل آن دا ہول، ان سب چیزوں کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کو اینالائز ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم ڈیلی بیسس پہ اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، اور تزکیہ کرنے کے قابل وہی انسان ہوتا ہے جو واقعی اپنے کردار کے اوپر کام کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اپنے کردار کے اوپر کام کرنے کی ایفرٹ ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں پھر۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، ایسنس آف کیریکٹر، کیریکٹر کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے انٹینٹ کی پیورٹی، ہماری انٹینٹ کو پیوریفائی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دیں کہ ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ ہماری عادات ہیں، یا ہمارا بیہیویئر ہے، یا ہمارے ایٹیکیٹس ہیں، یا ہماری ایتھکس ہیں۔ میں اندر سے کیا ہوں؟ جو میں تنہائی میں ہوں وہ میں اصل ہوں، وہ ہے میرا اصل کردار۔ وہ انٹینٹ اپنے بچوں کے اندر کریٹ کرنا کہ ویجیلنس آف انٹینٹ، پیورٹی آف انٹینٹ، کہ بچے کو پتا ہو کہ اس کو اپنی انٹینٹ کو پیوریفائی کرنا ہے، اپنی انٹینٹ کو پیوریفائی رکھنا ہے۔ انٹینٹ پر شک کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ میم کیا یہ سیلف ڈاؤٹ ہوگا انٹینٹ اگر ہم اپنے انٹینٹ پہ شک کر رہے ہیں تو وہ سیلف ڈاؤٹ ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن اگر ہم بچوں کی انٹینٹ پہ شک کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ میم بچوں کی جو انٹینٹ بنائی جائے گی وہ بھی تو ہم ہی بنائیں گے نا۔
دیکھیں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک ہمارا بچہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے دماغ میں اس کے شعور میں نہیں پیدا ہو جاتی، ہمارا بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ 12 سال کی عمر تک اگر ہمیں حکم ہے ماں باپ کو کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ریس کرنا ہے 12 سال کی عمر تک، اب ہم نے بینگ اے پیرنٹ اپنے بچے کے کیریکٹر اور بیہیویئر پہ کیسے کام کیا ان 12 سالوں میں، اٹس آل اباؤٹ دیٹ۔ 12 سال کی عمر کے بعد بچہ اپنی انٹینٹ کا خود ذمہ دار ہے، مگر 12 سال کی عمر سے پہلے بچے کی انٹینٹ پیور ہے۔ پیور، پیور کا مطلب سمجھتی ہیں؟ ہم امپیور ہو سکتے ہیں، بچہ امپیور نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ دیکھیں نا، بچہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس بچے کو بتانا چاہیے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بتائیں، کیا ہمیں اپنے بچے کو بتانا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو شک ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس پہ شک کر کے۔ لیکن اگر آپ واقعی جانتے ہیں کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا اس بچے کو بتانا چاہیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی میم، میں تو بتاؤں گی کہ اسے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ غلط ہے۔ نہیں بتانا چاہیے۔ نہیں بتانا چاہیے۔ بالکل نہیں بتانا چاہیے بچے کو، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں سمجھ سکتی ہوں، مطلب آپ بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی آپ پہلے بھی بتاتی رہی ہیں کہ بچے کو ڈائریکٹ یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن میم یہ میں نے ایکسپیرینس کیا کہ میں اس کے جھوٹ کو چھپاتی رہی یا پھر اس کو اگنور کرتی رہی تو اسے اور زیادہ جو ہے وہ مل گیا، کیا بولے، فروغ مل گئی اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا گیا۔ دیکھیں اس کے اور بھی کوئی سرکمسٹانسز ہوں گے، اور بھی کوئی روٹ کاز ہوں گے جس کو آپ نے نظر انداز ہو سکتا ہے کیا ہو۔ آپ دوبارہ سے اس پورے پروسیس سے گزریں، دوبارہ سے اس سارے سینیریو کو امیجن کریں کہ پہلی بار ویری فرسٹ ٹائم جب آپ کے بچے نے جھوٹ بولا تھا، اس چیز سے لے کے آگے آئیں اور اپنے بیہیویئر کو انالائز کریں اور ساری چیزوں کو انالائز کریں، تو آپ فگر آؤٹ کر سکیں گی کہ آپ کے بچے نے جھوٹ بولنا، اس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت امپروو کیوں ہوئی۔ کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بچہ جھوٹ بولتا ہے نا، تو آپ کو یہ اس بچے کو بتانے کے بجائے آپ کو یہ سوچنا ہے، اس چیز کو اینالائز کر کے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ جھوٹ بول کیوں رہا ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، اچھا یہ بھی میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اگر ایک بچہ جھوٹ بولے اور ایک بڑا جھوٹ بولے، دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ڈانٹ کھانے کے ڈر سے بولتا ہے، اور جو بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ اپنی شاید ریپوٹیشن بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یا پھر بڑا جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے، وہ تو دیکھیں فطرہ پہ ہے، وہ پیور ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی گھر کے اندر کسی بڑے کو کچھ کو جھوٹ بولتے دیکھ رہا ہے، کچھ وجہ سے خوف کی وجہ سے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، مطلب کسی وجہ سے بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ بچے کے جھوٹ بولنے کا وہ اس کو ہم ایکول نہیں کر سکیں گے کسی بڑے کے جھوٹ بولنے سے، کیونکہ بڑا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اور کسی فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ بچہ عموماً دیکھ کر اور بڑوں کا ریفلیکشن ہوتا ہے نا، پیرنٹس کا ریفلیکشن ہوتا ہے وہ جو جھوٹ بول رہا ہے، یا پیرنٹس کی سختی ہوتی ہے، یا مار کا خوف ہوتا ہے، یا جو بھی کچھ، مطلب یا اس کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ ایک بات اپنی دل کی بات کر سکے بچے پیرنٹس سے۔ تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین کسی بڑے کے جھوٹ بولنے اور ایک نابالغ بچے کے جھوٹ بولنے میں۔
ایسا ہی ہے. دیکھیں دیر آر ملٹیپل ریزنس. ایک تو یہ ریزن بھی ہے کہ پہلا ریزن، بیسک ریزن تو یہی ہے، لیک آف بانڈنگ. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جب بانڈنگ نہیں ہوتی نا پیرنٹس اور بچے کے درمیان، اور وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بچے کے دل میں کوئی خوف، کوئی ڈر بیٹھا ہوتا ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کی کو ہرٹ ہونے کا خوف ہوتا ہے، ڈانٹ پڑنے کا یا مار پڑنے کا خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. دوسرا ریزن کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات ریئلائز کروائی جا چکی ہوتی ہے پیرنٹس کے بیہیویئر اور ریاکشن سے کہ اگر میں نے سچ بولا تو میں اپنے سچ کے ساتھ قبول نہیں کیا جاؤں گا اور میری شامت آ جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ اپنے سیلف ڈیفense میں یا اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر میں نے یہ سچ بول دیا تو میری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا جائے گا. اور ظاہر ہے سیلف رسپیکٹ تو بڑوں کی بھی ہوتی ہے تو بچوں کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بچے بلکہ بڑوں سے زیادہ فیل کرتے ہیں جب ان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے. تو اور جو بڑا ہوتا ہے وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ڈسیو کرنے کے لیے. وہ کسی بھی ٹائپ کی ڈسیپشن ہو سکتی ہے. وہ ڈسیپشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس لیے ڈسیو کرتا ہے، بڑا جھوٹ اس لیے بولتا ہے ڈسیو کرنے کے لیے کہ کہیں اس کا مفاد موجود ہوتا ہے، کہیں اسے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، یا کہیں اس نے کچھ غلط کر دیا ہوتا ہے. لیکن وہ ہر چیز شعور میں کر رہا ہوتا ہے، سب چیزیں جانتے بوجھتے. وہ ہر چیز کے سرکمسٹانسز کو لاجیکلی اینالائز کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ گلٹی ہے، وہ غلط ہے، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی جھوٹ پہ براٹ اپ ہوا ہوتا ہے، یا اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو عادت نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسا اس سے ہو جاتا ہے جس کی بنا پر اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اریٹیٹ کر رہا ہے، بٹ ہی ڈزنٹ نو. اس کو نہیں پتا کہ میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں تو یہ مما اریٹیٹ ہو رہی ہیں. ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ مستی کرتا ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ جان بوجھ کے اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں اس چیز سے چڑھتی ہوں تو یہ وہی کام کرتا ہے. بہت سی مدرس کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ جس چیز سے میں منع کروں اس نے وہی کام کرنا ہے، جس چیز سے میں منع کروں اس نے وہی کام خراب کرنا ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 12 سال کی عمر تک آپ کے بچے کو نہیں پتا کہ میری مما چیخ کیوں رہی ہیں، میری مما ڈانٹ کیوں رہی ہیں، میری مما مار کیوں رہی ہیں، یا مجھے کیوں سنایا جا رہا ہے. صرف ایک چیز وہ جانتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ آئی ایم ان ڈینجر، آئی ایم ناٹ سیف. بس یہ دو چیزیں ہیں. بچہ اپنے آپ کو ان دو چیزوں کے بیچ اینالائز کرتا ہے کہ آئی ایم سیف اور آئی ایم ان ڈینجر. ہم پیرنٹس کو ان دو چیزوں کے بیچ میں ہم ہیں، یا ہم اپنے بچے کو ڈینجر فیل کرواتے ہیں یا سیف. جب بچہ سیف فیل کرتا ہے تو اس کے دل میں ویئرڈ سے ویئرڈ بات بھی آئے، کوشچن بھی آئے، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ مجھے جج کیا جائے گا، یا میرا مذاق اڑایا جائے گا، یا میری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا جائے گا. وہ بے دھڑک اپنی بات، اپنے دل کی بات اپنے ماں باپ سے شیئر کرتا ہے. لیکن جب وہ ڈینجر فیل کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اگر سچ بول دوں گا تو مارا جاؤں گا. تو وہ پھر جھوٹ 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 پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ جھوٹ اس بچے کے کیریکٹر کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ بچے کو ٹیبل مینر سکھا رہے ہیں تو اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں، تو لینگویج سکھا رہے ہیں، کمیونیکیشن اسکل سکھا رہے ہیں، پبلک اسپیکنگ سکھا رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں تو بچے کا کیریکٹر بن رہا ہے. نو. بچے کا کیریکٹر آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر بن رہا ہے. آپ کتنے جینوئن ہیں، آپ کتنا سچ بولتے ہیں، آپ کتنا اللہ سے کنیکٹ ہیں، آپ کتنا پیورٹی سے اپنی انٹینشنز کے اوپر کام کرتے ہیں، کتنی پیورٹی سے آپ اپنے جھوٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپالوجی کرتے ہیں، سوری کہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹس کے سارے تقاضے نبھا سکتی ہوں؟
کیا میں گاڈ کانشیس ہوں؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ کیریکٹر جو ہے نا، کیریکٹر کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کانشیس ہونا، اور یہ جو پیپل کانشیس ہوتا ہے نا، یہ ایگزیکٹ گاڈ کانشیس کی اپوزٹ ٹرم ہے، اپوزٹ اسٹیٹ ہے. یعنی یا آپ کا بچہ گاڈ کانشیس بن جائے گا یا آپ کا بچہ پیپل کانشیس بن جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ سچ کو ویلیڈیٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے. آپ کا بچہ بھی سچ کو ویلیڈیٹ کرنے کا کرائیٹیریا سیکھے گا آپ سے. اب ہم کیا کہتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ہم کہتے ہیں میرا بچہ بات نہیں مان رہا، میرا بچہ مارتا ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ مذاق اڑاتا ہے، ہٹنگ کرتا ہے، چیختا ہے اور دھکے مارتا ہے اور بہت سارے اور دوسرے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ امیجن کریں میرا بچہ انتقال کر جاتا ہے. گاڈ، میں یہ نہیں بولوں گی گاڈ فاربڈ، ہر بندے کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور ہم سب نے مرنا ہے. تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے منہ سے یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی سانسیں ہماری لکھی ہیں اس سے نہ پہلے کوئی جا سکتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر میرا بچہ، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ ایسا بچہ جو گندا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو بات نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا ہے، جو اپنی مرضی چلاتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، سارے گندے کام کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ کون بتائے گا؟ جی، نہیں، بچے تو جنت میں جائیں گے. ایگزیکٹلی، وہ بچہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کی ماں کہاں جائے گی جو ہر وقت یہ کہتی ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کرتے، تم ایسے کیوں ہو، تم ویسے کیوں ہو؟ وہ کہاں جائے گی؟ جنت میں یا دوزخ میں؟ وہ جائے گی جہنم میں. وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ کیونکہ اس نے بچہ پیدا کر لیا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس کو ریس کیسے کرنا، اس لیے وہ جہنم میں جائے گی ڈائریکٹ. تو اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں. 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کا بچہ جہنم میں نہیں جا سکتا. 12 سال کی عمر کے بعد آپ کا بچہ اپنے کیے ہوئے ایکشنز اور ڈیڈز اور نیتوں کے کا خود اکاؤنٹیبل ہوگا. آپ کا بچہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اس لیے ریلیکس کریں، چل کریں، راتوں کو اپنی نیندیں حرام نہ کریں، بلکہ اپنے اندر اپنی انٹینٹ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش شروع کر دیں، کیونکہ وہ پیور ہے اور ہم لیس پیور ہیں. اللہ نے اسے فطرہ کے اوپر پیور پیدا کیا، اس کے اندر کوئی آلودگی نہیں ہے. ہمارے اندر آلودگی بھی ہے، گندگی بھی ہے، غلاظت بھی ہے، ماحول کی، معاشرے کی، دنیا کی، ہر چیز کی گندگی ہمارے دلوں اور دماغ کے ساتھ چپک چکی ہے، زنگ آلود ہو چکی ہے. تو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا بڑا ضروری ہے اگر ہم واقعی اپنے بچوں کی کیریکٹر کو بنانا چاہتے ہیں. تو اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچانے کے پروسیس کا نام جو ہے کیریکٹر ہے. اس دنیا، اس ماحول کی آلودگیوں سے بچانے کے پروسیس کا نام کیریکٹر ہے. یہ چھوٹا سا جو سٹینسل ہے نا کیریکٹر کو حاصل کرنے کا، اس کو یاد رکھیں بس کہ میں نے اپنے بچے کا کیریکٹر بلڈ کرنا ہے تو میں اپنے وجود کی آلودگیوں سے اس کو بچانے کی کوشش کروں. اور وہ کوشش اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب میں خود اپنے وجود کی آلودگیوں کو خود سے نکال کر اپنی نیتوں کو پاک کرنے کی کوشش کروں گی. تبھی جا کر میرے بیٹے کے لیے میں یا میرا شوہر رول ماڈل بنیں گے اور میرے بیٹے کی بھی انٹینشنز اور نیتیں پاک ہونا شروع ہو جائیں گی.
یہ ہے کیریکٹر. اس کے اوپر کام کرنا، اس کے بارے میں سوچنا کتنا ضروری ہے یہ آپ دیکھ لیں. یعنی ہم صرف اپنے بچوں کے بیہیویئرس کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ میرا بیٹا یہ، میرا بیٹا وہ، مگر خدارا اس بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ میری نیت کیا ہے، میں کتنی خالص ہوں، میں کتنی مخلص ہوں لوگوں کے ساتھ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ ہے کردار. اگر ہم اپنے بچوں کو فطرت سلیمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فطرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، کریٹ کی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کردار صرف اچھا برتاؤ یا آداب نہیں ہے، بلکہ وہ دل اور نیت جس سے وہ برتاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ بیہیویئر پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں، ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو جن کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ ہے، باس کے ساتھ کچھ ہے، اپنے کولیگس کے ساتھ کچھ ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ کچھ ہے. اپنے فرینڈس کے ساتھ وہ بہت جالی، بہت ہنسمکھ، بہت اسمائلی ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ناک سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں محاورتاً کہہ رہی ہوں. دے ہیو اے لاٹ آف اینگر ایشوز. وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کا جو ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، ہسبینڈس کا ایزی ٹارگٹ وائفز ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں. وائفز کا ایزی ٹارگٹ ان کے بچے ہوتے ہیں، بچوں کا ایزی ٹارگٹ ان کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری اصل اوقات کیا ہے. ہمارا بچہ ہمارا ہر روپ دیکھ رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی روپ نہیں چھپا ہوا. تو اس کا مطلب کہ میں 2 چہرے رکھتی ہوں تو میرا بیٹا بھی 2 چہرے لے کر ہی بڑا ہوگا. وہ یہی سیکھ رہا ہے کہ دنیا میں باس کے ساتھ ایسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، کولیگس کے ساتھ ایسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ ایسے، بچوں کے ساتھ ایسے. He is categorizing all of the things. ریلیشن شپس کو وہ کیٹیگرائز کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، ہر بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ فطرت پہ اگر پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ایک سیکنڈ اس کے والدین جو ہیں اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے دل میں بگننگ سے ہی سچائی، عدل، انصاف، محبت، رحم، خیر اور اللہ کی طرف رجحان، یہ سب چیزیں، ان سب کا بیج موجود ہوتا ہے. والدین کا کام یہ بیج لگانا نہیں ہے، بیج موجود ہے پہلے سے، بلکہ اس بیج کی حفاظت کرنی ہے، اس کو نرچر کرنا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے، اس کو صحیح طور پہ رہنمائی کرنی ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کے دل میں بیج ڈال دیا ہے، اب اس کو درخت بنانا ہمارا کام ہے. یہ ہماری ذمہ داری، ہمیں ڈیوٹی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایک ہی عمل 2 بچے کر رہے ہوں اور کرتے ہیں، کیا دونوں کا کردار ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. مثال کے طور پر ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کو ٹوائز شیئر کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنے فرینڈ کی خوشی عزیز ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. دوسرا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے یا سزا کے خوف سے اپنا ٹوائے جو ہے وہ شیئر کرے گا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری واہ واہ ہوگی، یا مجھے ریوارڈ ملے گا، یا مجھے ماما گفٹ دیں گی، یا میری تعریف ہوگی. اب آپ دیکھیں دونوں بچوں کی سیم ایکٹ تھا، دونوں کو سکھایا گیا کہ ٹوائز شیئر کرنا چاہیے، مگر ایک کا کیریکٹر کیا ہے؟ ایک کا کیریکٹر یہ ہے کہ اس کی نیتیں صاف ہیں، یعنی اسے اچھا لگتا ہے دل سے ٹوائز شیئر کرنا، کیونکہ اسے اللہ کی رضا چاہیے، بندے کی چہرے پہ خوشی لا کے اس کو سکون ملتا ہے. اور دوسرا بچہ، اس کو دنیا کی محبت، پیپل پلیزنگ، پیپل کانشیس ہے، وہ اسے تعریف چاہیے یا اسے ریوارڈ چاہیے. I hope you are getting the idea that how can we discriminate in between the behavior and character. دونوں کا عمل ایک ہی ہے، لیکن کردار
اس نیت کا نام ہے جس نے اس عمل کو جنم دیا. اس لیے اسلام میں، ہمارے دین میں، دل اور نیت کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر والدین صرف بچے کے ظاہری رویے کو کریکٹ کریں گے تو وہ شاید فرما بردار بن جائے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ با کردار بھی بن جائے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیتیں بھی کھری اور پاک صاف ہو جائیں. وہ اس کے اوپر کام کریں. لیکن اگر وہ بچے کی نیت، سوچ اور دل کی اصلاح کریں گے تو کردار خود بخود سنور جائے گا. اور وہ کیسے سنورے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کا رول ماڈل. اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو بجائے یہ کہنے کے کہ معافی مانگو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیا پوچھ سکتے ہیں؟ اسے آپشن دے سکتے ہیں، تمہارے خیال میں تمہاری وجہ سے اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع پر کس بات کو پسند فرماتے ہیں؟ تم اس کے دل کو دوبارہ کیسے خوش کر سکتے ہو؟ کیا دل چاہ رہا ہے تمہارا؟ تو اس طرح بچہ صرف عمل کرنا نہیں سیکھتا، بلکہ وہ عمل کے پیچھے موجود نیت اور احساس کرنا بھی سیکھتا ہے. تو یہ جو فطرت ہے نا، اس فطرت کی تربیہ کرنا آپ کا مقصد ہے. بچے کو صرف اچھا بچہ بنانے کے بجائے اسے ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کریں جو سچ اس لیے بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کو پسند کرتے ہیں. سچ بولنے والا اللہ کا پیارا ہے، اور سچ بولنے سے بڑا نقصان بھی فائدے میں بدل جاتا ہے. امانت داری اس لیے اختیار کرے کہ یہ اس کی فطرت اور ایمان کا تقاضا ہے. رحم کا معاملہ اس لیے کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمان اور رحیم ہے. ہم بتائیں گے اسے تو پتہ چلے گا نا. انصاف اور عدل اس لیے کرے کہ یہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے. آپ کے بچے کا کردار اس طرح بنے گا تو آپ کا بچہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اس کے سامنے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو رہا ہوگا، غلط کام ہو رہا ہوگا، وہ اس کو آفر آ رہی ہوگی، وہ کبھی بھی اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ ہی یا وہ عمل نہیں کرے گا جو ناپسندیدہ ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کردار اور بیہیویئر میں کیا فرق ہے. جزاکم اللہ خیر. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے. جی میم، جہاں تک کیریکٹر مجھے سمجھ آیا وہ گاڈ کانشیسنیس ہو جائے گا نا، کہ آپ نیت کو پہلے رکھ رہی ہیں، اسی طرح سے ہے. نیت کو پہلے رکھ رہے ہیں مطلب سمجھی نہیں میں. مینس پیپل پلیزنگ جو ہے وہ سیکنڈ ہے، بٹ پہلے جو ہے آپ کی نیت ہے، اور وہ آپ گاڈ کو، اللہ کو رکھ کے، مطلب گاڈ کانشیسنیس پہلے ہے. تو گاڈ کانشیسنیس کو میں جو ہے کیریکٹر بولوں گی. پیپل کانشیس سیکنڈ کیٹیگری کیوں ہے؟ جی بلکہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کیریکٹر جو ہے نا، کیریکٹر گاڈ کانشیس ہونے کا نام ہے. گاڈ کانشیس ہونے کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ میں کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہوں نا، ایسا ہی ہے نا. میں کوئی بھی کام کرنے کا جب ارادہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ وہ انٹینٹ ہوتی ہے نا میری. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ انٹینٹ جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنی خلوص سے، کتنی پاک صاف ہو کر وہ نیت کر رہی ہوں. اگر اس نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، وہ کرپٹ ہو گئی ہے، تو وہ پاک نہیں ہے. وہ نیت، اس نیت میں پھر اللہ شامل نہیں ہے، وہ پھر پیپل کانشیسنیس میں آ گئی ہے بات، یا پھر اس کا اپنا مفاد شامل ہو گیا اس کے اندر. یہ ہے کیریکٹر. اب یہ کیریکٹر بچے کو گاڈ کانشیسنیس، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا پیپل کانشیس ہونا گاڈ کانشیس کی ایگزیکٹ اپوزٹ اسٹیٹ ہے. جی، یا آپ کا بچہ گاڈ کانشیس بن جائے گا یا پیپل کانشیس بن جائے گا. صحیح. اچھا، اس میں جو سیکنڈ آپشن بتا رہی تھی کہ پہلے تو آپ کی انٹینشن ہوگی اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ گاڈ کے لیے، اور دوسرا پیپل، تو وہ میرا اس سینس میں آ رہا تھا لائک آپ اگر اپنے کوئی فرینڈ کے لیے کچھ کام کریں یا پیرنٹس کے لیے، تو آپ کی
आपकी जो इंटेंशन होगी वो ये होगी कि अल्लाह ताला की प्लेजर होगी। बट सेकेंडली तो वो इंसान भी होगा ना कि वो खुश हो रहा होगा, जैसे पेरेंट तो आपको भी खुशी मिल रही होती है, या कोई दोस्त आपको देखिए ये कितनी, appreciation देगा। ये यहाँ आपने ये बात की, इतनी ये क्रिटिकल बात है ना, इतनी कोई क्रिटिकल बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, ये जो आपने बात बताई है, ये आप मिसाल के तौर पे दो लोग ऐसे ले लें कि दोनों ने ये सेम काम किया है, ठीक है, दोनों ने सेम काम किया है, लेकिन एक की इंटेंशन क्या थी, एक ने ये इंटेंट रखी इस काम को करने से पहले कि इसकी रजा, अल्लाह की रजा इसमें शामिल है, अल्लाह को ये मेरा एक्ट पसंद आएगा, ठीक है। बेशक उसमें लोग भी खुश हो रहे हैं, तो लोगों को के चेहरे पे खुशी देखकर एक सच्ची खुशी दिल से मिल रही है उस बंदे को, ठीक है। वही काम एक दूसरी बंदी या बंदा कर रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको वाह वाह चाहिए कि मैं लोग देखेंगे कि मैं इस तरह की अच्छी काम कर रहा हूँ या नेकी कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरी तारीफ होगी। और ये जो सामने दो लोग खड़े हुए, इनके चेहरे पे खुशी देखकर कि वो, मैं चाहता हूं कि ये मेरी तारीफ करें, या उनसे मेरा कोई मतलब है, मुझे कोई काम निकलवाना है, समझ रही है बात। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। फर्क पता चला आपको दोनों के कैरेक्टर में, काम दोनों ने एक ही किया है। मिसाल के एक और छोटी सी मिसाल देती हूँ मैं आपको इजी करके, कि मैंने किसी की हेल्प की, ठीक है, मैंने किसी को चैरिटी किया, या मैंने किसी का कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, या किसी को मदद की जरूरत थी, मैंने उसकी मदद कर दी, मगर बदले में मैंने उससे क्या एक्सपेक्ट किया, मेरी नियत यह है कि मैंने तो इस पे एहसान किया है और ये देखो आगे से मेरे साथ क्या कर रही है। यानी आपने ये नहीं देखना कि जिसकी आपने मदद की है उसका रवैया आपके साथ कैसा है, क्योंकि आपको किसी की परवाह नहीं है, आपको सिर्फ किसकी परवाह है, अल्लाह सुब्हाना ताला की। आपने उस बंदे की मदद अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए की है, तो आपने जिसकी मदद की है, चाहे उसका रवैया आपके साथ बुरा ही क्यों ना हो, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो काम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए किया है, ठीक है। और अगर आपने उसका एहसान जता दिया, या आपने ये सोच लिया कि यार मैंने इसकी मदद की और ये आगे से मेरे साथ ये कर रहा है, या अगर उसका रवैया अच्छा भी है, तो आप मदद करके एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बदले में ये भी मेरे साथ कुछ करे, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने नेकी करके दरिया में डाल दी। यानी आपने एक नेक काम किया, मगर उसका अजर आपको मिलते मिलते वापस हो गया। समझ आई बात? सही सही, मतलब कि अगर वो पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, तो आपने फिर भी जो है वो अल्लाह की रजा के लिए करना है, और उनसे ना वैलिडेशन और ना कुछ और एक्सपेक्ट करना है। एग्जैक्टली भाई मैं अपने पेरेंट का फेवरेट बच्चा बन जाऊंगा, या फिर एग्जैक्टली आपने वो हदीस नहीं सुनी, मुझे अभी सही से याद नहीं है, जिसमें शहीद आएगा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास और शहीद कहेगा या अल्लाह मैं तेरी खातिर जो है वो शहीद हुआ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसे उठा के जहन्नुम में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहेंगे तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया। उसके दिल में क्या था? उसके दिल में था दुनिया की शोहरत। तो आप सोचें कि हमारी नियतें, हमारी इंटेंट कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आई होप यू गॉट इट। तो इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि अपने तस्किए पे, अपना तस्किया डेली बेसिस पे करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर कब किब्र आ जाए, राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में किब्र होगा ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो आप सोचें कितनी खतरनाक बात है ये। सही सही, मुझे जो चीज समझ आ रही है वो है कि सबसे पहले आपकी इंटेंशन होगी, और जैसे ही आपकी इंटेंशन खालिस होगी तो आपका उसी तरह से कैरेक्टर बिल्ड होगा, और जो जैसे आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, जाहिर है एक बच्चा आपके अंदर घुस के आपकी नीयत तो नहीं देख रहा होगा कि मेरी मामा की नीयत ये है, मेरे पापा की ये है, तो मेरी भी होनी चाहिए। बेसिकली वो आपका अमल ही देख रहा होगा, और वो आपका अमल कनेक्टेड होगा आपकी इंटेंशन से। तो इस तरह से जो है हम बच्चे की इंटेंशन सही कर सकेंगे। ठीक ठीक, आपका बच्चा जो है आपकी इंटेंशंस थ्रू योर रोल मॉडलिंग देख रहा होगा ना, जेन्युइन, आपके जेन्युइन बिहेवियर्स, यानी मामा दादी के साथ, नानी के साथ, दादा के साथ, नाना के साथ, मामू के साथ, खाला के साथ, चाची के साथ, ताया के साथ, सबके साथ एक बिहेवियर है मम्मा का। मम्मा का डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है।
مما نیبر کے ساتھ جیسی ہیں ویسی اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی ہیں، ویسی اپنے کولیگس کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، میرے فرینڈس کے ساتھ بھی ہیں، اور باقی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں. وہ یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ کسی کے ساتھ کچھ ہے کسی کے ساتھ کچھ ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ جی 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 بالکل. پھر سیرہ بار بار ہمیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اپنی زندگی میں معاملات کیسے ہینڈل کرنے ہیں، کس وقت کس جگہ پہ کس کے اوپر رحم کی ضرورت ہے، اور کس وقت کس جگہ پہ کس کے ساتھ غصے کی ضرورت ہے، سخت ہونے کی ضرورت ہے. دین پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، ہمارا دین جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو رہا ہو ہماری زندگی کے کاموں میں، دنیاوی کاموں میں. تو یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ریس کرنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. اچھا، ایک میسج آیا کہ اگر ہم بارک اللہ فیک، اگر ہم وہ کام نہ کرنا چاہتے ہوں اور کوئی کروائے کہ تم کرو، آپ منع کر دیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر آپ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے تو آپ پھر جینوئن ہو کر کریں. دل میں برا کہہ رہے ہوں لیکن آپ کر رہے ہوں تو پھر وہ بات صحیح نہیں ہے. اور اگر وہ کام ٹھیک ہے تو کریں، ٹھیک نہیں ہے تو نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اینی ون ایلس؟ اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. اوکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات درست کرنے میں ہماری مدد فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کی شر سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو ہمارے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں استقامت دے کہ ہم اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.